شیخ ہم بہت مرتبہ کسی دوسرے کی محنت کو قسمت پہ بھی ڈال دیتے ہیں کہ وہ جی لکی تھا بڑا، یا اپنی خامیوں کو بھی قسمت پہ اور تقدیر پہ ڈال دیتے ہیں کہ بس قسمت میں نہیں لکھا تھا. تو شیخ یہ بھی وکٹم مینٹیلٹی ہی کا کہیں نہ کہیں دیکھیں اس کے لیے اب آپ اتنی قسمت کی باتیں کی ہیں تو آئیے ذرا قسمت کے اوپر بھی بات کر لیں کہ قسمت جس کو ہم کہتے ہیں، نصیب، قسمت، لکھا ہوا کیا ہوتا ہے. اس کو اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ مسئلہ حل ہو جائے. سب سے پہلی بات، کوئی بھی تصور، اصول، مضمون کو سمجھنے کے لیے پہلے ذہن کی صفائی ضروری ہے. کہتے ہیں پہلے صحیح چیز کو اگر آپ نے سیکھنا ہے، لرن کرنا ہے، تو پہلے جو غلط بات آپ کے ذہن میں ہے اس کو ان لرن کر دیں. جی اس کو بلائیں پہلے. جی صحیح. جیسے ہمارے ہاں یہ جو صوفیاء ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ دل کا، دماغ کا برتن اگر برتن میلا ہو تو خالص دودھ بھی ڈالو گے تو وہ پھٹ جائے گا، خراب ہو جائے گا. پہلے برتن کو تو صاف کرو پھر دودھ اس میں ڈالو گا. تو یہ قسمت کے بارے میں خاص طور پہ ہمارے پاک و ہند میں جو لکھا ہوا تصور ہے، یہ اصل میں تو اس پہ اثر انداز ہوا ہے، اس لکھے ہوئے کے اوپر اثر انداز ہوا ہے وہ بات جو کہ ہندوؤں کے ہاں بھی چلتی تھی، اور کہ جی وہ جنم کنڈلیاں ہوتی ہیں جی اور وہ سب کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے جی، تو پنڈت لوگ پڑھ کے بتاتے تھے کہ یہ ہو جائے گا اگر یہ کیا تو. اور اس میں جبر اور قدر کا بھی ایک بحث ہوتی ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ عصر حاضر کی زبان میں سمجھاؤں کہ یہ قدر اور یہ جو نصیب یا قسمت کیا ہوتی ہے. قدر تو اللہ کی قدرت ہے، اور اس کی قدرت ہی کیا یہی ہے کہ اس کو سب پتہ پہلے سے. اور جو حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے اس نے جب قلم بنایا، اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور کہا کہ لکھ دو، تو اس نے پوچھا میں کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا میرا علم لکھو، تو اس نے لکھ دیا. اب وہ جو اس حال میں ہو رہا تھا یا جو پیچھے ہو چکا ہوا تھا اور جو آئندہ ہونا تھا یہ اللہ کے علم میں ہے، تو پھر اس نے لکھ دیا. تو لکھا تو ہے، یہ تو ہمیں ہمارا عقیدہ ہے لکھا، لیکن کیا لکھا ہے جی، اور اس کی پابندی کتنی ہے؟ آئیے ذرا سمجھیے. آپ میں سے جو لوگ اسکولوں میں یا مدرسوں میں یا یونیورسٹیوں میں یا کالجوں میں پڑھاتے ہیں، ٹیچرز ہیں نا، ایک دفعہ ایک بچہ بڑا نالائق ہوتا ہے. نالائق سے مراد ہے کہ محنت نہیں کرتا، سست ہوتا ہے اور دلچسپی نہیں لیتا پڑھائی میں. تو آپ جب اس کو سمجھاتے بجھاتے ہیں حتیٰ کہ آپ تنگ آ جاتے ہیں، تو بعض اوقات استاد کو ویسے ہی کہنا تو نہیں چاہیے بیچارے، لیکن وہ کہہ بھی دیتے ہیں، چلے شاید ڈرانے کے لیے صحیح، کہ میں لکھ کے دے دوں گا، کہ لکھ کے دیتا ہوں کہ تم فیل ہو جاؤ گے. یہ لکھا میں نے کہ زید فیل ہو جائے گا، لکھ دیا میں نے. اور کل کو زید فیل ہو جاتا ہے. جی. اب زید کیا کہتا ہے؟ آپ نے کہا اوہو استاد جی نے لکھا تھا نا تو میں فیل ہو گیا ہے. استاد جی نے اپنا علم لکھا تھا، تمہارے بارے میں اس کا اندازہ تھا، وہ صحیح نکلا، لیکن لکھنے کی وجہ سے تم فیل نہیں ہوئے. تم جو آگے جو تاثر تمہارا بارے میں جو مل رہا تھا اس کی بنیاد پہ استاد نے جملہ. اللہ کا علم تو غلط نہیں ہو سکتا، استاد کبھی شاید غلط لکھ دے، تو لکھا پتہ ہے اس کو، لیکن کیونکہ لکھا ہوا آپ نے کرنا ہے، اس لیے نہیں، آپ نے کرنا تھا اس لیے لکھا ہوا ہے. بات کو سمجھے، کیونکہ لکھا ہوا تھا اس لیے آپ نے کیا. نہیں 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 نہیں، آپ نے کرنا تھا، اللہ کو پتا تھا، اس نے پہلے ہی لکھ دیا تھا. دونوں میں فرق ہے. تو یہ سمجھیں. اب پھر وہی وکٹم مینٹیلٹی والی بات کہ میرا کوئی قصور. جی. اور اگر آپ کا قصور، ذرا خود سوچئے کہ یہ سارا پھر کھیل کائے کو رچایا گیا ہے. اگر مجھے میرا کوئی قصور ہی نہیں ہے گناہ کرنے میں، تو مجھے کس بات کی جہنم کی سزا ملے بھائی؟ یہ تو جاتی ہے. اور اگر آپ کی کوئی نیکی آپ کا خود عمل ہے ہی نہیں بلکہ لکھی ہوئی آپ نے مجبوراً کر لی، تو پھر آپ کو کس بات کی جنت ملے بھائی؟ تو یہ ایسے نہ کریں. تو تقدیر کے مسئلے کو اگلی سطح پہ اب سمجھیں. کچھ چیزیں اللہ نے پابند کر دی. اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ تم اس وقت تک مر نہیں سکتے جب تک اپنے حصے کا رزق حاصل نہ کرو. تو اپنی کمائی میں جمال پیدا کرو، حلال کمایا کرو. کوانٹٹی تمہارے لکھی گئی،
طریقہ کار تم نے اب خود کرنا ہے. کہ اللہ کے نبی نے یہ بتایا نا صلی اللہ علیہ وسلم, ایسا ہی ہے. تو ایک تو یہ بات ہے کہ ہمارا امتحان رزق یا پیسے کی مقدار میں نہیں, طریقہ کار میں ہے. ہم طریقہ کار جس کے ہم جواب دہ ہیں اس پہ توجہ کرنے کے بجائے مقدار کے لیے پریشان رہتے ہیں ہر وقت. غلطی تو ہماری ہے نا. بالکل صحیح. دوسری بات, ہم رزق جو ہے اس کو بینک اکاؤنٹ میں بیلنس, بینک بیلنس کو سمجھتے ہیں جی, اور اور پیسہ رزق کا حصہ ہے آپ کے, ایسی بات نہیں ہے حصہ. لیکن ہم اس کی عدد کو دیکھتے ہیں, نمبر کو دیکھتے ہیں. رزق میں بھی, مال میں بھی, پیسوں میں بھی, روپاؤں میں بھی ایک وسعت بھی ہوتی ہے. وسعت سے کیا مراد ہے؟ وسعت سے مراد یہ ہے کہ آپ گھر سے نکلیں اور آپ کہیں جائیں اپنی موٹر سائیکل پہ, اپنی کار پہ, اور آنی جانی کریں, اور فرض کریں کہ آپ کا, میں کوشش کرتا ہوں جدید ریٹ پہ 1000 روپے کا پٹرول لگ گیا, 1000 روپے میں کام ہو گیا. اب راستے میں 2 دفعہ پنچر بھی ہو گئی آپ کی سواری اور خرچہ آ گیا. جی, کام تو وہی تھا نا. بیچ میں کہیں آپ نے گاڑی کھڑی کی, کو ٹکر بھی مار گیا اس کو, اس بھی خرچہ آ گیا, بتی ٹوٹ گئی. کام وہی ہے. کام میں حالت بدل گئی. رزق کی ایک وسعت بھی ہوتی ہے, اس کو ہم برکت بھی کہتے ہیں. یہ بڑی برکت ہے. ایک شخص کو سر درد ہوتی ہے تو وہ ایک گولی کھاتے, 1 روپے کی گولی کھا لیتا ہے, سر درد ٹھیک ہو جاتا ہے. اسی کا زکام دوسرے کو لگتا ہے, پتہ چلتا ہے تو اس کو تو جانا پڑ گیا ہے علاج کے لیے باہر. رزق میں ایک برکت, ایک وسعت. وقت میں, یعنی کہ عمر جتنی انسان کی ایج ہے, زندگی ہے, لائف ہے, وہ طے ہے, یہ ہم کو پتہ ہے. جی, یہ ہمارا عقیدہ ہے. اس سے پہلے نہیں مر سکتا, اس کے آگے 1 سیکنڈ نہیں جیت سکتا. جگہ بھی طے شدہ ہے, جگہ پہ بھی پہنچیں گے. جی, ایسا ہی. جیسے. لیکن بھائی یہ تو نہیں کہیں ہم کو کہا کہ وہ تو زندگی کیسے گزارو گے. جواب تو دے ہی تمہاری اس چیز کی ہے کہ وہ جو سال تم کو دیے گئے تھے وہ تم نے گزارے کیسے. اس کی فکر نہیں ہے. مرنا کب ہے اس کی فکر ہے. جی, پھر ان سالوں میں وہ جو ٹائم آپ نے لکھا, جو وقت ہے, اس میں ایک گہرائی ہے, ایک وسعت ہے. اس میں صرف اس کی پیمائش یک طرفہ نہیں ہے کہ اتنے سال, اتنے گھنٹے, اتنے منٹ, اتنے سیکنڈ. کیا وقت میں کبھی برکت نہیں محسوس کیا آپ نے؟ کبھی گھر سے نکلے اشارے پہ پتہ کہ ہر اشارہ سبز مل رہا ہے, کبھی ہر اشارے پہ رش مل رہا ہے. ایسا وہی وقت ہے. بالکل صحیح. ہم کچھ علماء کو, اس مسلمانوں کی تاریخ میں ہم اسلام کے علماء کو دیکھتے ہیں, جب ان کے ہم کام دیکھتے ہیں تو حیران ہو جاتا ہے کہ 40, 50 سال, 60 سال کی عمر میں اس شخص نے اتنا کام, اتنی کتابیں, اتنی گہرائی علم میں. وہی 60 سال میں ایک شخص جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کرتا. تو ایک تو اس میں پریشان نہیں, آپ پریشان ہوں جس پہ آپ نے جواب دینا ہے. آپ تقدیر کے لیے جواب دیں, آپ قدر کے لیے جواب دیں نہیں ہے نا, تو پھر کیوں اتنے پریشان ہوتے ہو بھائی. اور اصول ایک اچھی طرح سمجھ لیں قدر کے بارے میں, قسمت کے بارے میں, کہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے, جس پہ آپ کا کوئی اختیار نہیں, آپ کا فیصلہ نہیں, آپ کی مرضی سے نہیں ہوا, جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ قدر ہے. بس. اور جو اس کے بدلے میں آپ کر رہے ہیں وہ آپ کی تدبیر ہے, وہ تقدیر نہیں ہے. آپ نے کس ملک میں پیدا ہونا تھا یہ تو آپ نے فیصلہ نہیں, قدر ہے. کس گھر میں پیدا ہونا تھا, مسلمانوں کا گھر تھا, غیر مسلموں کا, اس کا تو آپ کا اختیار نہیں تھا. آپ سے کسی نے نہیں پوچھا کہ بھئی نہ پیدا ہو یہاں پہ تم. جو چیز آپ کے ساتھ ہو گئی, سڑک پہ جا رہے ہیں, کوئی 2 دن پہلے وہاں کیل پھینک گیا, گرا گیا تھا, آپ پینچر ہوگی, تو آپ کے اختیار میں قدر ہے. اس کا ریئیکشن, اس کا رد عمل, اس کے جواب میں جو آپ نے ہے, جو ہو گیا تھا وہ تو تقدیر ہے. جو آپ کر رہے ہیں وہ تدبیر ہے. آپ کو فکر کس کی ہونی چاہیے؟ تدبیر کی. اور ہوتی کس کی؟ تقدیر کی. اب گاڑی پنچر ہو گئی, میں ابھی مثال دو بھی, میں بھی
شہر سے باہر، میں اسلام آباد گیا ہوا تھا، تو وہاں پہ ایک کام تھا مجھے، میں نے کہا تھا مجھے جانا ہے، بڑی زور لگایا، بڑا یہاں سے وہاں سے نہیں ہوا۔ تو جن صاحب نے وہ کام کرنا تھا انہوں نے مجھے فون کر کے وہ معذرت کی کہ جی میرے سے نہیں ہو رہا۔ میں نے کہا آپ کی نیت صاف تھی، میرا ارادہ پختہ تھا، نہیں ہوا نا، اللہ کی پھر سمجھ میں آتا کہ قدر میں نہیں لکھا ہوتا۔ اور واپس آ کے پتہ لگا کہ اس کام نہ ہونے کا مجھے بہت فائدہ ہو گیا۔ وہ میرے لیے کام ہو جاتا تو شاید خراب ہو جاتا۔ میں نے آپ کو اس کی مثال دی، میرے اختیار میں نہیں تھا، زور لگا دیا، ایک حد تک زور لگا سکتے، انسان کی تدبیر ہے۔ میں اس کے لیے جواب دے، میں نے کتنا کمایا اس کے لیے میں جواب دہ نہیں ہوں۔ میں نے کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا، یہ ان سوالوں میں سے ہے جس کا جواب دیے بغیر آدم کی اولاد اپنے پاؤں زمین سے ہلا نہیں سکتی۔ جی سر۔ لیکن فکر کس بات کی؟ تقدیر، کیسے ہو جائے گا کیسے۔ اور یہ جو اسی لیے یہ اس جہالت سے شرک بھی ہے، اور منع فرمایا گیا کہ جو لوگ ہاتھ دیکھتے ہیں، مستقبل کا احوال جانتے ہیں، یہ کیا فائدہ ہوتا ہے اس کا؟ یہ مجھے بتائیے کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کی گاڑی میں موت ہوگی، کیا آپ گاڑی بیٹھنا چھوڑ دیں؟ چاہے آپ نے چھوڑ دیا، کوئی بات نہیں، آپ موٹر سائیکل پہ جائیں گے، آپ گریں گے، ایکسیڈنٹ ہوگا، ایک گاڑی والا آپ کو اٹھا کے لے کے جا رہا ہوگا۔ اگر لکھا ایسے ہوا تو کیا کر لیں گے آپ؟ تو فکر کریں تدبیر کی۔ قیامت کے دن آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ آپ کے ماں باپ مسلمان تھے کہ نہیں تھے، پوچھا جائے گا کہ آپ کا ان سے سلوک کیسا تھا۔ آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا کہ آپ کا شوہر کتنا متحجد گزار تھا اور نیک تھا اور خوش اخلاق تھا، یا آپ کی بیوی کتنی خوش اخلاق اور آپ خوش عقل تھی، بلکہ آپ نے سلوک کیا کیا۔ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ تقدیر، جو اس کے جواب میں آپ کرتے ہیں، جو خود فیصلہ کرتے ہیں، وہ تدبیر، جواب دہی تدبیر کی ہے، تقدیر کی، اس پر فوکس کریں۔ یہ بہت سال پہلے سیدنا علی رضی اللہ عنہ مسئلہ حل کر دیا تھا، میں نے وہیں سے لیا یہ۔